السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ مسئلہ تھا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا۔ اب دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو شخص کے قربانی کے جانور بندھے ہوئے تھے، مان لیا جائے کہ دو بکرا بندھا ہوا تھا، دو بکرے بندھے ہوئے تھے اور دونوں بکرے قربان ہونے ہی کے لیے تھے۔ دو شخصوں نے انہیں پکڑ کر، جن کی ملکیت میں وہ بکرے تھے، انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ پہلا مسئلہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا، اور یہ مسئلہ جو ہے کہ بھولے سے کیا کہ دونوں کے بکرے ایک ہی جگہ بندھے ہوئے تھے، اور بھولے سے ایسا کیا کہ ایک نے دوسرے کا بکرا ذبح کر دیا، دوسرے نے دوسرے کا بکرا ذبح کر دیا۔ تو اب کس کی قربانی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی، یہ جاننا ضروری ہے، اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہوتا ہے، کبھی یہ ممکن صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک ہی جگہ جانور بندھے ہوتے ہیں اور علم نہیں ہوتا، اور بھولے سے ایک آدمی دوسرے کا جانور ذبح کر دیتا ہے۔ تو اب کس کی قربانی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ذبح کے بعد اگر علم ہوا کہ یہ بکرا میرا نہیں تھا یا یہ بکرا میرا نہیں ہے، بلکہ پہلے شخص نے جس کو ذبح کیا ہے، جس کو قربان کیا ہے، وہ بکرا میرا ہے اور یہ بکرا ان کا ہے، تو ذبح شدہ گوشت لے لیں۔ جن کا جو بکرا ہے، اگر وہ گوشت لینے پر راضی ہو جائے تو دونوں کی قربانی ہو گئی، چونکہ وہ دونوں جانور قربان ہونے ہی کے لیے تھے اور اس کی قربانی دے دی گئی، اس لیے دونوں کی قربانی ہو گئی۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب لینے پر، گوشت لینے پر دونوں ہی راضی ہو جائیں۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم بعد میں ہوا کہ وہ ہضم کر چکا تھا، وہ گوشت کھا چکے تھے، اب کھانے کے بعد علم ہوا، تو اب کیا کیا جائے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو اگر کھانے کے بعد علم ہوا کہ یہ بکرے کا گوشت میرا نہیں تھا، بلکہ وہ بکرا میرا تھا جو دوسرے شخص نے قربان کیا، تو آپ ایک دوسرے سے معافی کرا لیں۔ ایک دوسرا اگر معاف کر دے تو پھر دونوں کی قربانی ہو گئی۔ اب اگر معافی پر راضی نہ ہو تو اس کی صورت الگ ہے کہ دونوں ہی معافی پر راضی نہ ہوں، تو اب اس کی قیمت کا تاوان لے سکتا ہے، اور تاوان لینے کے بعد جو رقم مہیا ہوتی ہے اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں اس فعل پر راضی نہ ہوں، اور اگر راضی ہوں تو پھر دونوں کی قربانی ہو۔